السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں یہ بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ مولانا مکی صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ آئیے آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ باللہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدے پہ بٹھایا گیا، شہر کے چکر لگوائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا، ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا۔ انا للہ و انا، اللہ پاک اپنے انبیاء کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے، یاد رکھو، یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں۔ تمہیں کیوں گدھا پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا؟ اس مولوی کو کسی نے بٹھایا ہوگا گدھا پہ، اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام پہ نکال دیا۔ بھئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر بھی جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ یوسف عارض عنہا، آپ چھوڑیں اس کو۔ بیوی سے کہا کہ واستغفری، تم اپنے گناہ کی توبہ کرو، اس کا تو گناہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب عورتوں نے مکر چلایا تو اب یوسف علیہ السلام گھبرا گئے کہ پہلے تو ایک تھی، اب تو کئی میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ تو انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ ان کے مکر سے تو مجھے جیل بھیجے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ان کی اپنی دعا تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عزیز مصر نے اور اس کی بیوی نے بھی یہی مشورہ کیا کہ بات پھیلتی جا رہی ہے، بہتر ہے کہ ہم یوسف کو جیل میں بھیجیں۔ وہ تو جانتے تھے کہ یوسف بے گناہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے تو اتنی شان سے رہے کہ جیلر اور سارا عملہ جو تھا نا وہ آپ کا غلام بن گیا۔ وہی دو آدمیوں نے آپ سے خواب کی تعبیریں پوچھی، تو یہ تو ان کی اپنی ایک مانگی۔ اس لیے جب بہت عرصہ گزر گیا، رہائی نہ ملی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تہجد کے وقت اللہ سے درخواست کیا، اللہ اب تو بہت مدت ہو گئی ہے، میں جیل کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ جیل تو تم نے مانگی تھی کہ ان کے مکر سے بچاؤ، مجھے جیل جانا پسند ہے۔ اس کہہ دیتے ان کے مکر سے بھی بچاؤ، جیل سے بھی بچاؤ، ان دونوں سے بچا دیتے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنا جو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوں، آدمی کافر ہو جاتا۔ جی ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مولانا مکی صاحب نے طارق جمیل صاحب پر جو کفر کا فتویٰ لگایا کہ جو انبیاء کے شان کے خلاف جو کوئی بات ہو تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہی مولانا مکی صاحب نے اس طارق جمیل پر فتویٰ لگایا ہے۔ تو ناظرین محترم، اب آپ کے
فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ آپ اس طارق جمیل صاحب کے بیان کو آپ سننا پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بطفیل ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کے شان کے خلاف کوئی ایسے الفاظ نہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ادب اور محبت رکھنے کی مالک رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔